کل 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے۔ پارٹی 56 سال کی ہو گئی۔ اس عمر کو نہ پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پہنچ سکے، نہ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں کا لہو شامل نہ ہوتا تو شاید وقت سے بہت پہلے ہی پارٹی ختم ہو جاتی۔ آج یہ پارٹی ایک نوجوان بلاول بھٹو کے پاس ہے، جس کا چیلنج بیرونی سے زیادہ اندرونی سیاسی کشمکش ہے، اور یہ آج سے نہیں اس وقت سے ہے جو پارٹی نے تقریباً یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 2008 کے الیکشن کے بعد 4P والی جماعت ختم کر کے اصل PPP جس کا انتخابی نشان تلوار ہے کو انتخابی میدان میں واپس لایا جائے گا۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں، جس کی پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع تصدیق کرتے ہیں، تلوار اور تیر والی PPP کے درمیان ایک تحریری معاہدہ بس موجود ہے۔ تیر کا نشان پارٹی کی مجبوری تھی، جبکہ تلوار بھٹو اور 1967 کی پارٹی کا نشان ہے۔ بھٹو کو پھانسی 51 برس کی عمر میں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے وقت عمر 54 سال، مرتضیٰ بھٹو 42 سال اور شاہ نواز کی موت صرف 26 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان سب میں صرف ذوالفقار علی بھٹو واحد شخص تھے جنہوں نے سیاست کا انتخاب خود کیا اور انتہائی نوجوانی کی عمر میں پاکستان کے وزیر خارجہ بنے اور ثابت کیا کہ تجربہ سے زیادہ غیر معمولی ذہانت کی اہمیت ہوتی ہے۔ صرف 20 سے 22 سالہ سیاسی کیریئر میں انہوں نے وہ مقام پایا جو تجربہ کار سیاستدان 70 سال کی عمر میں بھی نہ پا سکے۔ اس جماعت کی بنیاد میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کئی سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، مگر سب سے پہلے جناب JA رحیم اور ڈاکٹر مبشر حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ بھٹو سے ملے، جو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ رحیم اور مبشر نے ایک سوشلسٹ پارٹی بنانے کی تجویز دی۔ بھٹو نے اتفاق کیا، مگر مشورہ دیا کہ اس میں کچھ اسلامی کلر لانا ضروری ہے، لہٰذا کنونشن میں کئی دنوں کی بحث و مباحثہ کے بعد اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھ دیا گیا۔ 1972 سے 1977 تک PPP کی حکومت میں پارٹی غیر مقبول ہونے لگی۔ گورننس سے لے کر سیاسی انتقام کی سیاست نے خاص طور پر شہری علاقوں میں نقصان پہنچایا۔ البتہ پارٹی کی اصل نرسری مزدور، کسان اور نوجوان کو پارٹی سے جوڑ دیا، لہٰذا جب بھٹو نے میعاد پوری ہونے سے سال بھر سے پہلے الیکشن کروائے تو اس کے مخالفین نے پاکستان قومی اتحاد بنا لیا۔ PNA کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کے بقول الیکشن میں دھاندلی نہ بھی ہوتی تو بھٹو جیت رہا تھا۔ البتہ اپوزیشن جماعتوں کو اچھی خاصی سیٹیں ملی۔ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تو جنرل ضیاء نے نہ اکتوبر 1977 میں الیکشن کرائے، نہ ہی 1989 میں۔ اسے خطرہ تھا، جو کہ درست تھا، کہ PPP جیت جائے گی، اس لیے سب سے پہلے پارٹی کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کے انتخابی نشان تلوار کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ بھٹو جیل میں تھے تو بیگم نصرت نے الیکشن مہم ایسے چلائی کہ پارٹی کے تجربہ کار سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مگر بعد میں سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھال لی۔ ماں بیٹی میں سیاسی سوچ کا نہیں، اپروچ کا فرق تھا۔ نہ تجربہ کار بی بی نے پارٹی میں نئی جان ڈال دی اور بہت جلد پارٹی کارکنوں کو نیا حوصلہ ملا۔ بی بی تجربہ کار ہوئی تو سیاسی مزاحمت سے سیاسی مصلحت اور پھر مفاہمت تک گئی، مگر 2007 میں انہیں جنرل مشرف کے ساتھ NRO پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ پاکستان گئیں تو ان پر خودکش حملہ ہوا، خطرہ ٹلا نہیں تھا، وہ دبئی واپس گئی، پھر تمام NRO توڑ کر آئیں تو شہید کر دی گئی۔ 27 دسمبر 2007 کو بی بی کی شہادت ہوئی۔ دوسرے روز تدفین کے بعد پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ آصف علی زرداری اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو کہتے ہیں قریب بیٹھے ہوئے 4P کے صدر مخدوم امین فہیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار ہو۔ بعد میں زرداری صاحب نے بی بی کی وصیت پڑھ کر سنائی اور پھر انہوں نے بلاول بھٹو کو PPP کا چیئرمین مقرر کیا۔ ساتھ میں زرداری صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ پارٹی کا چیئرمین بلاول ہے اور وہ جب تک بڑا نہیں ہوتا وہ شریک چیئرمین رہیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بلاول کب تک بڑا ہوگا۔ خیر، PPP کی سیاست بی بی کے زمانے میں ہی 70 کلفٹن سے بلاول ہاؤس تک منتقل ہو چکی، مگر اب ایسا تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ گھڑی خدا بخش کی سیاست نواب شاہ کے کنٹرول میں ہے۔ شاید زرداری صاحب سے بنیادی سیاسی غلطی بہت ہی کم عمری میں بلاول کو چیئرمین بنانا تھا۔ تجربہ کبھی بھی بڑی پوزیشن ملنے سے نہیں، پارٹی کے اندر کام کرنے سے آتا ہے۔ بلاول نے 2015 میں جناح گراؤنڈ پر جو تقریر کی تھی وہ جذبات اور نظریات سے بھری تھی، جس میں انہوں نے اپنی ہی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میرے خیال میں وہ تقریر زرداری صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہوں نے فوراً لاہور جا کر ورکرز کنونشن میں بلاول کے نہ آنے پر تقریر کرتے ہوئے
اسے نا تجربہ کار اور بچہ کہہ دیا۔ اب وہ بچہ جوان ہے اور پارٹی کا مکمل اختیار چاہتا ہے۔ زرداری صاحب کو 2015 میں دبئی میں چودھری اعتزاز حسن نے جو مشورہ دیا تھا کہ خود ان سمیت ان عمر کے سب سیاستدانوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مگر زرداری صاحب نے دونوں ٹوپیاں پہن لی اور پی 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 کے شریک چیئرمین بھی ہیں اور 4P والے کے صدر بھی، تو ٹکٹ تو وہی دیں گے۔ اب بلاول کے ساتھ آصفہ کا نام آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ نواب شاہ سے لڑے گی کہ لاڑکانہ یا چترال سے۔ مجھے 2008 کے بعد کے تحریری معاہدے کے مندرجات کا تو زیادہ پتہ نہیں، لیکن یہ معاہدہ ہونا خود اس بات کی گواہی ہے کہ معاملہ اتنا بھی غیر سنجیدہ نہیں۔ پارٹی کی اندرونی سیاسی کشمکش تلوار کی ضرب سے لے کر تیر کے نشانے پر لگنے کی ہے۔ بلاول نے انتخابی مہم میں ایک بیانیہ بنا کر پیش کیا، پھر پلٹ کر دیکھا تو جیسے بقول شاعر دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔